خطرناک کام ہے, اس میں کیسے ہاتھ مکھیوں کے چھتے میں آپ نے دے دیا, اور آپ نے کیا سوچا یہ کرنے سے پہلے؟ اچھا, سب سے پہلے یہ کہ میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی نہیں. شو ریکارڈ کیا, اور وہ شو تھا لاہور کا پولیس اسٹیشن ہے نواکوٹ. وہاں پر ایک گینگ تھا خواتین کا جو بچیوں کو اغوا کرتے تھے, اغوا کر کے آگے سپلائی کر دیتے تھے, مارتے تھے, پیسے لیتے تھے. ایک لمبا چوڑا سسٹم تھا, وہ میں نے پروگرام کیا. سب سے آپ کا خطرناک پروگرام آپ گئی ہوں اور وہاں پہ آپ پھنس گئی ہوں. سب سے خطرناک کرائم میں نا ہر چیز ہی خطرناک ہوتی وہ تو ہے. گولی لگتی ہے, کچھ سیکنڈز میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. کرنا تو وہ ہے نا جو کسی سے نہیں ہو رہا, وہ مجھے پکڑائی میں کر کے دیتے. اوکاڑا سٹی کے اندر ایک مسجد ہے, کئی سال پرانی مسجد, اچھی خاصی بڑی مسجد, بیسمنٹ میں مدرسہ ہے. وہاں پر مدرسے میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. مدرسے کی دیواروں پر آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. وہاں پر مدرسے کے محتمم نے ناچنے والیوں کو بلایا, مجرا کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی لیڈی دبنگ کرائم اینکر موجود ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کرائم سٹوریز کی دنیا کی وہ بےتاج بادشاہ ہیں جہاں پہ لیڈیز کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کوئی بھی لیڈی اینکر اور رپورٹر جو ہے ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا پر, یہ چینلز پر نہیں آئیں, کیونکہ ہمت کا کام ہے, جگرے کا کام ہے. کیسی ہیں تہمینہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, الحمدللہ, پرفیکٹ. آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں, بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, اور کرائم اینکر تو بالکل لگ ہی نہیں رہی ہیں. ہم سب سوچتے ہیں نا کہ کرائم اینکر کون ہوں گی, وہ ایک بڑی دبنگ قسم کی موٹی سی لیڈی ہوں گی, لڑاکی سی, لڑنے والی, اور وہ جب کوئی اسے کچھ کہے گا وہ سیدھا مکہ رسید کرے گی. لیکن اتنی سویٹ اور اتنی خوبصورت یہ اینکر ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کیسے اتنا جو خطرناک کام ہے, اس میں کیسے ہاتھ مکھیوں کے چھتے میں آپ نے دے دیا, اور آپ نے کیا سوچا یہ کرنے سے پہلے؟ اچھا, سب سے پہلے یہ کہ میں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہوں. اچھا, مجھے ہر وہ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا. انوکھا کام کرنا میرا مقصد کہہ لیں, خواہش کہہ لیں, اچھا لگتا ہے. اور اس فیلڈ میں آئی کچھ اس طرح سے تھی کہ میں نے اردو پوائنٹ کو جوائن کیا ایز این اینکر, اور اس سے پہلے میں ایک نیشنل ٹی وی چینل پر کام کر رہی تھی. اردو پوائنٹ کو جب زلیخا میں نے جوائن کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر سکتی ہیں. میں نے کہا کیا آپ کروا سکتے ہیں مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسا جواب ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک جواب ہے میرا, جو آپ کروا سکتے ہیں میں کر دوں گی, لیکن ہونا چاہیے ٹھیک کام. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں نا, پھر آپ کہتی ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں, کرائم شو کر کے دکھائیں نا, پتہ لگے کہ آپ کو کام واقعی آتا ہے. ابھی تک تو آپ نے اسٹوڈیو بیسڈ پروگرامس کے, مارننگ شوز کیے, نیوز اینکر کام کیا, کافی کچھ کیا. میں نے کہا ڈن. کب؟ کل. میں نے کہا ڈن. کل اگلے دن جا کے میں نے شو ریکارڈ کیا, اور وہ شو تھا لاہور کا پولیس اسٹیشن ہے نواکوٹ. وہاں پر ایک گینگ تھا خواتین کا جو بچیوں کو اغوا کرتے تھے, اغوا کر کے آگے سپلائی کر دیتے تھے, مارتے تھے, پیسے لیتے تھے. ایک لمبا چوڑا سسٹم تھا, وہ میں نے پروگرام کیا. ود ان 1 ویک وہ 20 ملینز کو چلا گیا. پھر اردو پوائنٹ نے کہا کہ اب تم کرو گی ہی کرائم شو. پھر کرائم شو کی ایسی چھاپ لگی کہ اردو پوائنٹ جو ہے مجھے بنانے والا ہے. پھر وہاں پر میں نے 3 سال کام کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے جوائن کیا نیو نیوز جوائن کیا. پھر نیو نیوز پہ بھی آپ نے کرائم کی ہی بیٹ کنٹینیو رکھی؟ اب کوئی کرائم کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. کرائم کے علاوہ اب کرائم کی دنیا میں اگر نام لیا جائے لیڈی اینکر کا تو تہمینہ شیخ آن دا ٹاپ ہوتی ہے. ہاں بس اب اسی طرح سے ہے. بہت اچھی آفر تھی, اور نیو کو پھر جوائن کیا, اب کام کر رہی ہوں الحمدللہ, اچھا کام جا رہا ہے. سب سے آپ کا خطرناک پروگرام آپ گئی ہوں اور وہاں پہ آپ پھنس گئی ہوں, اور آپ نے سوچا ہوگا کدھر پھنس گئی؟ سب سے خطرناک کرائم میں نا ہر چیز ہی خطرناک ہوتی ہے. وہ تو ہے. گولی لگتی ہے, کچھ سیکنڈز میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, گولی نے نہیں دیکھنا کہ بندہ بڑا کھڑا ہے یا چھوٹا کھڑا ہے, اور آپ نے گولی پسند نہیں کرنی کہ بڑی گولی لگ رہی ہے کہ چھوٹی گولی لگ رہی ہے. رائٹ, آپ کو لگ رہی ہیں آپ ختم ہے. تو کرائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچویشنز ایسی ہی ہوتی ہیں اس میں جس کو آپ نے فیس کرنا ہے. ایک میں نے گجرانوالا میں شو کیا تھا, شادی والا گھر تھا, 5 لوگ ایک ہی گھر کے قتل ہو گئے تھے, اور 5 کے 5 جوان لڑکے تھے. مہندی کی رات فنکشن اٹینڈ کیا انہوں نے, اور رات کو سو گئے. جیسے نارملی شادیوں میں جب سوتے ہیں تو کمرے میں اکٹھے سو جاتے ہیں نا, رشتے دار آئے ہوتے ہیں, چلے جی بس مینیج کرو. تو وہ سوئے ہوئے تھے. قاتل بھی گھر کے اندر سے تھے, اسی خاندان سے تھے. وہ آئے ہیں صبح 5 بجے کے قریب, انہوں نے سب کو گولیوں سے بھون دیا. اب قتل کرنے والے گلی کے ایک کارنر پر ہیں, اور قتل ہونے والے گلی کے دوسرے کارنر پر ہے. تہمینہ شیخ سینٹر میں کھڑی ہوئی ہے, اور یہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی. میں پروگرام کر رہی تھی. نارملی پورے پروگرام کو کرنے کے بعد میں روٹین کے مطابق اینڈ پر انٹرو دیتی ہوں کہ سمجھ آ جاتی ہے پورے سینیریو کی. سوشل میڈیا کا مزاج ہے. جب میں نے اینڈ پر انٹرو دیا تو فائرنگ شروع ہو گئی.
اب ادھر بھاگوں تو ادھر بھی رائفل ہے, ادھر بھاگوں تو ادھر بھی رائفل ہے, تو کرنا کیا ہے, پھر کھڑے رہنا ہے, پھر کھڑے رہے. اچھا اب پھر اس وقت دل میں آیا نہیں ہے کہ میں اگر یہاں پہ آج گئی, گولیوں سے چھلنی ہو گئی, تو گھر والے کیا کریں گے میرے؟ نہیں, میں نے کہا مجھے نا خوف نہیں آتا شروع سے, مجھے ڈر نہیں لگتا. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز میرے اندر دبا دبا کے بھر دی ہے, مجھے ڈر نہیں لگتا. میرے سامنے آپ بڑے سے بڑا ملزم کھڑا کر دیں, قاتل کھڑا کر دیں, بھتہ خور کھڑا کر دیں, ڈرگ ڈیلر کھڑا کر دیں, مجھے خوف نہیں آتا. تو جس کو خوف نہ آتا ہو تو پھر وہ کام بڑے مزے سے کرتا ہے. مجھے بس اللہ سے ڈر لگتا ہے, یا اپنے ابا جی سے ڈر لگتا ہے, اور مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. یا کچھ اور رشتے ہوتے ہیں آپ کے جن کی آپ دل سے عزت کرتے ہیں, ان سے ڈر لگتا ہے, ادروائز مجھے ڈر نہیں لگتا. نو نیور. اچھا, ایک آپ کا پروگرام جو بڑا وائرل گیا تھا, قبا خانے آپ گئی تھی, اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے بڑے برے انداز میں ٹریٹ کیا تھا. وہ بڑا خطرناک تھا, دل کو دیکھ کے کچھ ہوتا تھا. آپ لوگوں کی گاڑیاں چلنی کر دی, کیمراز وغیرہ بھی آئی تھنک سے توڑ دیے. تب آپ نے کیا فیل کیا؟ 70 سے 75 لوگ قید کیے ہوئے تھے, جن سے بھتہ لیتے تھے, پیسے لیتے تھے, اور اندر ان کو 70 ڈنڈے صبح اور 70 شام کو پڑتے تھے. اچھا. دن میں ایک ٹائم کھانا ملتا تھا, آدھی روٹی سوکھی ہوئی. یہ ان کی زندگی تھی. ٹانگوں پہ زخم ہیں, زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, اور شاید اب مجھے اگر میں انچز میں نہ بتا سکوں تو اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا, رات کو جگہ نہیں ہے, اتنا کنجسٹڈ تھا. اچھا. ایک واش روم ہے 75 لوگوں کا, اور وہ واش روم جیسا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یا آپ کے دیکھنے والوں نے دیکھا ہو, حوالات کے واش رومس بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, وہ تھا. مجھے کسی نے کہا یہاں پر ہے اور ایسے ہے ویسے ہے. میں نے پہلے اپنے ایویڈنس اکٹھے کیے, سارے معاملات کیے, اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر چلے گئی. تو پروگرام سارا میں نے الحمدللہ اندر جو لوگ قید تھے ان کے ساتھ پروگرام کر لیا. انتظامیہ سوئی ہوئی ہے وہاں پہ, آنکھیں بند کر کے. تہمینہ شیخ ادھر کھڑے ہو کے ریکارڈنگ پوری ہو گئی. متعلقہ ایس ایچ او کو بھتہ جاتا تھا, منتھلی جاتی تھی, تو اس نے تو 15 پر کال کی اور وہ آئے نا. آدھا پونا گھنٹہ پھر انہوں نے, جب انتظامیہ اٹھ گئی مینجمنٹ, انہوں نے اٹھا کے مجھے بھی وہیں پہ بند کر دیا, اور پھر کلہاڑی لے کے آ گیا. اب کمرے میں تہمینہ کھڑی ہے اور سامنے کھڑا ہوا ایک جلاد ٹائپ کا آدمی کو 6.5 فٹ کا کلہاڑی پکڑ کے, ہون دس, ہون آواز کڈ, ہون دس. پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, کھڑی رہی. میں نے کہا کیا بتاؤں, غلط کام کیا ہے نا تم نے. تو میں نے آواز اٹھا لی, میں نے کہا وہ تو سب لائیو چلا گیا, اب تم کر لو جو کرنا ہے. میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا ہے. اتنے میں میری ٹیم الحمدللہ, کچھ باہر تھے, مجھے اندر بند کر دیا گیا تھا, تو جو باہر والے لوگ تھے انہوں نے سسٹم لگا لگو کہ مجھے وہاں سے نکال لیا. یس, اللہ کی مدد ساتھ تھی. ویری گڈ. اور وہ 70 سے 75 لوگوں کو میں نے آزاد کروایا. اچھا. اور وہ جب باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا, ایک ریسنٹلی ایک اور ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں نمبردار کو آپ نے جو ہے نا وہ صحیح طرح پیسا ہے, کیونکہ اس نے بہت برا کام کیا ہے. وہ کیا ہوا, کیا سٹوری تھی, وہ بتائیں. 17 سال کی ایک بچی ہے, گھر کے اندر پلی بڑی ہے. والدہ اس کی عیادت کے لیے جاتی ہیں, تعزیت کے لیے جاتی ہیں اپنی ماں کے پاس, یعنی میری امی کی جو امی ہے, نانو میری, ان کے لیے آخری سانسوں پہ پتوں کی رہتی. وہاں پر جا کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں. یہ لڑکی گھر پر اکیلی ہوتی ہے. ساتھ والے گھر سے 2 لڑکے آ گئے ہیں ود گن, کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹائم گزر گیا, اور جاتے ہوئے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بتایا نا تمہارے باپ کو قتل کروں گا, تمہاری ماں کو قتل کروں گا, تمہیں ماروں گا. اچھا خاصا لڑکی کو ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا. 9 ماہ گزر گئے, بچہ پیدا ہو گیا, ایک عدد بیٹا دنیا پر آ گیا. ماں نے پوچھا بھائی ہے کی ہے, اب میں آپ کو شارٹ بتا رہی ہوں نا, 2 ماہ 3 ماہ کے بعد ماں نے پوچھا طبیعت خراب رہتی ہے, پھر اس نے بتایا یہ ہو گیا. پھر اس نے جا کے نمبردار سے بات کی. نمبردار کے ڈیرے کے اوپر وہ لڑکا ملازم تھا اور کئی سالوں سے وہاں ملازم تھا. نمبردار نے بڑی بدتمیزی سے ٹریٹ کیا, گالیاں دیں اور یہ وہ کیا. اسی گاؤں میں چونکہ وہ لوگ رہتے بھی تھے. مختصراً یہ ہے کہ نمبردار نے دھکے دے کے اس گاؤں سے نکال دیا. صحیح. دھکے دے کے وہ 5 مرلے کا گھر جو تھا گاؤں کے اندر کچا پکا, اس سے نکال دیا, اور یہ کہا کہ تم لوگ تو بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہو. بھائی کون سی کمائی ہے بھائی, بیٹیوں کی کمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا. مجھ تک یہ خبر پہنچی, پہلے تو میں نے اس کو تصدیق کیا نا کہ کوئی کسی پر الزام تو نہیں لگا رہا, غلط بات تو نہیں کر رہا. سب چیزیں مجھے جب کلیئر نظر آئیں, میں گئی اور جا کے میں نے دیکھا کہ گھر واقعی خالی ہے. نمبردار ہے, ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے. میں نے کہا آجو ذرا. پھر میں نے اس کی طبیعت سیٹ کی. اچھا. اور پھر اس سے پہلا سوال, نمبردار صاحب یہ کیا معاملہ ہے, جڑے کمی ہوں نے ہیں جدے ہی ہوں نے. میں نے کہا کون کمی, میں نے کہا کمی کسے کہتے ہیں, کمی کہندے نے چھوٹے لوگوں نو. میں کہا چھوٹے لوگ کنوں کہندے نے, اے جڑے کام کم کردے نے. میں کہا مجھے تو چھوٹے آپ لگتے ہیں.
اور کمی بھی آپ لگتے ہیں. بس وہاں سے بحث شروع ہو گئی, لیکن الحمدللہ ایٹ دا اینڈ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا اس سے اب نکاح کرے گا اور رہے گا. واہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا, اور وہ جو بچہ تھا وہ اس کو میں نے دیکھا, وہ جو اس کی نانی تھی, لڑکی کی جو ماں تھی, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تھی. وہ کہتی تھی میں نے پھینک دینا, کسی کو دے دینا. زلیخا کیسے ایکسیپٹ کریں؟ ہاں یہ تو ایک بچے کا دنیا پر باپ ہی نہیں ہے, وہ ناجائز اولاد ہے, تو کیا کہیں اس کو. اب ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ مبارک ہو آپ کی بیٹی کے گھر بیٹا ہوا ہے. ماں کہہ رہی کیڑیاں مبارکاں, کون سی مبارکیں دے رہے ہیں مجھے. تو یہ سچویشن ہی ایسی ہے, ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک شادی شدہ عورت سمجھ سکتی ہے اس بات کو. آپ ابھی انمیرڈ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایسے ہی ہے. اچھا, اور ایسا کون سا واقعہ ہے کہ جب آپ جب جاتی ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو کوئی میسج دیتے ہیں کہ جا رہی ہو تو کوئی دھیان سے رہنا یا کچھ زیادہ پنگے نہ لینا؟ میرے گھر والوں میں میرے دل کے بہت قریب, میرے اندر بسنے والے, میرے باہر بسنے والے میرے والد صاحب ہیں, میرے دوست ہیں. جب میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تھا, میں نے کہا ابو جی کر لوں, کہتے کر لو. میں نے کہا ابو جی بڑا مشکل ہے, کہتے کچھ مشکل نہیں ہوتا, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کرو. ایسی کی تیسی کسی نے آپ کی طرف دیکھا, میں نے کہا ڈن. میں نے جوائن کر لیا, اسٹارٹ کر لیا. میں اسپیسیفکلی کرائم شو کی بات کہہ رہی ہوں. تو اب تو اتنی پرانی بات ہو گئی ہے, کچھ کئی سال, 7-8 سال ہو گئے کرائم شو کو. اب تو رات کو جب میں آتی ہوں, وہ کہتے ہیں آج پنگے لے آئی ہو, کام کر رہی ہو, کتنے لوگوں کو مار کے آئی ہو. اللہ. اچھا, جب کوئی ان کو کہتا ہوگا کہ اچھا تہمینہ شیخ آپ کی بیٹی ہیں, تو پراؤڈ تو فیل کرتے ہوں گے, وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ بہت اچھا لگتا ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں یہ میری فوٹو کاپی ہے, میں اپنے والد صاحب کی فوٹو کاپی ہوں. تو ظاہر ہے پھر اچھا تو لگتا ہے نا. دیکھیں بچے جب کامیاب ہوں تو اچھا تو لگتا ہے. ایسے ہی ہے. اور کوئی میری تعریف کرے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. خواتین کو تو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے نا. اچھا, کون سی کوئی ان اسٹوریز کے علاوہ, یہ اسٹوریز تو اللہ میاں میں ہوتی تو شاید میں وہاں پہ پہلے بے ہوش ہوتی, بعد میں کوئی کام کرتی. آپ کی کون سی ایسی اسٹوری جس میں آپ نے سوچ لیا ہو کہ نہیں اب میں نے کام چھوڑ دینا ہے؟ یقین کرو ایسا کوئی کام نہیں ہوا آج تک, میں نے کبھی نہیں سوچا. پہلے مجھے بتایا آپ کیوں نہیں ڈرتی ہیں؟ مجھے ڈر نہیں لگتا, مجھے مزہ آتا ہے. جو کام کسی سے نہیں ہوتا میں کہتی ہوں لاؤ مجھے تو میں کر کے دوں. اچھا, پھر میں اس کو کرتی ہوں, پھر مجھے مزہ آتا ہے. دیکھیں ایک کام ہے سیدھا سیدھا, وہ کیا تو کیا کیا, کرنا تو وہ ہے نا جو کسی سے نہیں ہو رہا, وہ مجھے پکڑائی میں کر کے دیتی. اچھا, ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے کسی سے نہیں؟ ہاں بتاتی ہوں. اوکاڑا سٹی کے اندر ایک مسجد ہے, کئی سال پرانی مسجد, اچھی خاصی بڑی مسجد, بیسمنٹ میں مدرسہ ہے. وہاں پر مدرسے میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. جی. مدرسے کی دیواروں پر آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. وہاں پر مدرسے کے محتمم نے ناچنے والیوں کو بلایا, مجرا کرایا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فیملی میں کسی کی شادی تھی. اب اس ٹاپک کو ہاتھ ڈالتے ہوئے نا سارے ڈرتے ہوئے, مذہبی ٹاپک ہے, او ہو کوئی پکڑ ہی نہ لے, ہائے کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کیا اس نے پنگا لیا, لڑکی ہے, لڑکی کیسے مدرسے میں چلے گئی. ہمارا معاشرہ مردوں کا ہے نا, تو یہ عورت کو آگے جاتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں, میں سارے معاشرے کی بات نہیں کر رہی. مسجد میں عورت جائے گی تو سوال ہوگا تم مسجد میں کیا لینے آ گئی ہو بھائی, مسجد میں عورتوں کا کیا کام ہے. ایکچولی اس کی ویڈیو میرے پاس آئی, میں نے تصدیق کی, میں اپنی ٹیم کے ساتھ عین عصر کے ٹائم گئی, جب بچے عصر سے کچھ ٹائم پہلے جب بچے قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے, 2 مولوی حضرات موجود تھے, اور وہی ہال, وہی بیسمنٹ, وہی سارا کچھ تھا. میں نے جا کے پراپر ریڈ کر کے وہاں پر کام کیا. ادھر بھی مجھے کنڈی لگا دی, بند کر دیا بھائی اندر. 70 بچے ہیں, 70 ہیں, یہ شاید 80 ہیں, کافی سارے بچے, چھوٹے بھی بڑے بھی, اور دونوں مولوی بھی اندر ہیں. اور وہ مجھے اٹھا کے نا بچے, اب میں کیا آپ کو آن ایئر بتاؤں, مینٹالٹی ایسی ان کی سیٹل کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے قاری صاحب نے ڈانس کروایا تو کیا ہوا, پھر کیا ہو گیا, میڈم آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں آواز اٹھا رہی ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے ہی تو مسئلہ ہے, تمہیں بھی مسئلہ ہونا چاہیے, تم مسلمان ہو, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, مطلب نہیں تو پھر کیا ہوا, قاری صاحب ہی تو تھے. میں قاری صاحب کہیں گے کہ ناچو تو ناچو گے, ہاں تو پھر کیا ہو گیا, وہ کون سا ڈیلی کرتے ہیں, ایک دفعہ کیا. میں نے کہا بیٹا وہ سامنے آیات لکھی ہیں, کچھ پتہ ہے آپ کو. تو اس پر بھی ذرا تھوڑا سا مجھے فیس کرنا پڑا تھا. الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیابی دی. میں وہاں سے پروگرام کو کمپلیٹ کر کے باہر آئی, لوگوں نے اتنی تعریفیں, لوگوں نے اتنے پھول, لوگوں نے اتنے چادریں دی مجھے, لوگوں نے سر پہ پیار دیا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں نے کم سے کم آواز بلند کی دین کے لیے. جی بالکل. اپنی تنخواہ کو حلال کیا,
आई एम सेटिस्फाइड. अच्छा मुझे ये बताएं कि तहमीना शेख अगर क्राइम एंकर ना होती तो क्या होती? तो फिर तहमीना शेख एक ऐसी खातून होती जो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करती. Yes. वाह माशाल्लाह. लेकिन तहमीना शेख की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन या मुश्किल टास्क कह देना चाहिए, वो क्या था? टास्क तो हर प्रोग्राम को या हर टास्क को मैं इस तरह से करती हूँ कि यार इससे ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है. सारी एफर्ट्स, सारी मेहनत इसी पे करनी है और हर शो से कुछ ना कुछ सीख के आना है. ये तो टास्क का आंसर हो गया. अच्छा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो ये काम करती हैं, आपके काम की जो नोयत है, मर्दों को नहीं लोग छोड़ते हैं तो वो औरतों को तो फिर वो ज़्यादा ही थ्रेट करते होंगे. गाड़ी में पिस्टल रखी हुई है? गाड़ी में पिस्टल नहीं रखी, बैग में पिस्टल नहीं रखी, और थ्रेट तो चलता ही रहता है. फिर जाहिर है ये थैंकलेस जॉब है. आप जब किसी केस को देखते हैं ना तो उसकी दो पार्टियां होती हैं, एक वो जिसने जुल्म किया है, एक वो जिसके साथ जुल्म हुआ है. अब मजलूम का साथ देना है तो जालिम आपका दुश्मन है, तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपने जालिम को फेस करना है. कैसे करना है ये वक्त सिखा देता है और मैं सीख गई हूँ. आप सीख गई हैं. अच्छा वैसे खवातीन बड़ा जो है ना वो करती हैं इस बात पे कि हम जब बाहर जॉब करने जाते हैं हम लोगों को बहुत तंग किया जाता है. कभी तंग किया लोगों ने? आप ऐसी की तैसी नहीं, मुझे कोई तंग करेगा. तंग करे तो सही, कोई बताती हूँ फिर. अच्छा भाई तहमीना शेख है, तंग करेंगे तो लोग वो तंग करके जाएगा कहाँ पे? ये होती है वुमेन पावर. अपने आप को स्ट्रांग बनाए, इन जैसा बनाए और यूनिक बनाए जैसे तहमीना शेख हैं. तो आपने तहमीना शेख की वो गुफ्तगू सुनी जो शायद अभी तक उन्होंने किसी के साथ नहीं की, किसी को नहीं बताई. तो ये है ब्रेकिंग न्यूज़. तो इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त. एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी. अल्लाह हाफिज़.